الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی عباد اللہ الطیبین الطاہرین وعلینا معہم اجمعین صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا موضوع فطرانہ ہے۔ فطرانے کا حکم کیا ہے؟ فطرانے کی فضیلت کیا ہے؟ فطرانہ کس پر واجب ہے؟ فطرانہ کس کو دیں؟ فطرانہ کتنا دیں؟ فطرانہ کس وقت دیں؟ آئیے ان تمام سوالوں کے جواب، ان تمام اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں۔ فطرانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ مدینے کی گلیوں میں منادی کر دو، ندا دو کہ فطرانہ تم پر واجب ہے، فطرانہ تم پر واجب ہے اور وہ ادا کریں۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ فطرانہ اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں پر فطرانہ پروردگار عالم نے یہ واجب جو کیا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں بنائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے بندوں کو برابر نہیں رکھا، کسی کو امیر رکھا، کسی کو غریب بنایا، اور اللہ پروردگار عالم نے اب فطرانے کے اندر یہ جو فطرانہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب پر واجب کیا ہے۔ صاحب نصاب کے اوپر یہ اس کو واجب کیا ہے، اور اس کے اندر جہاں جب دیکھیں کہ مسلمان رمضان المقدس کی روزے رکھتے ہیں، اس کی عبادات کرتے ہیں، اس کی راتوں کا قیام کرتے ہیں، جملہ عبادات روزوں کے اندر کرتے ہیں، اور آگے عید آ رہی ہے، تو عید کی خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب کو شامل کیا ہے، جس میں غریب لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب پر فطرانہ رکھ دیا کہ اے میرے بندو، تم جب تک فطرانہ ادا نہیں کرو گے، یہ تم پر واجب ہے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے، یعنی عید والے دن عید کی نماز سے پہلے دینا افضل ہے، مستحب ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں دے سکتا تو یہ پوری زندگی اس کے اوپر یہ اس کا بوجھ رہے گا، اس کا یہ حق ہے، یہ رہے گا، اللہ کا حکم اس کے اوپر رہے گا، جب تک یہ پورا نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ صاحب نصاب تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو بھی، مسکینوں کو، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صاحب نصاب پر فطرانے کو واجب کر دیا، ضروری کر دیا ہے۔ تو فطرانے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا، اور اس کے بارے میں باقاعدہ مدینہ شریف میں ندا کرائی گئی، منادی کروائی گئی، لوگوں کو بتایا گیا۔ تو اس لیے فطرانہ دینا ضروری ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، کیوں ضروری ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، رمضان مقدس کے تم روزے رکھتے ہو، تو روزے زمین و آسمان کے درمیان یہ معلق رہتے ہیں جب تک صدقہ فطر نہیں ادا کیا جاتا۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ روزوں کو منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ روزے جو رکھے ہیں، ان کا فطرانہ دینا ضروری ہے کہ روزوں کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ غرباء، مساکین اور بے سہارا لوگ جو ہیں، اور جن کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، کم ہیں، وہ بھی، ان کی بھی خوشیوں کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں کہ اس کی فطرانہ کس پر واجب ہے۔ فطرانہ کس پر واجب ہے؟ فطرانہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس پر
فطرانہ واجب ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ تھوڑی سی اضافہ یہ ہے کہ فطرانہ اور زکوٰۃ صاحب نصاب جو ہے فطرانے کے لیے کون ہے، جو صاحب نصاب زکوٰۃ کے لیے کون ہے۔ فرق یہ ہے کہ صاحب نصاب جو زکوٰۃ والا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے مال کے لیے سال ہونا اس کے مال کے اوپر ضروری ہے، اور کن چیزوں پر یہ زکوٰۃ ہے یا نصاب ہے، اس کی مقدار کیا ہے۔ تو زکوٰۃ جس پر فرض ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس سونا ہو 7.5 تولے، جس کے پاس چاندی ہو 52.5 تولے، یا مال تجارت ہو یا نقدی ہو، یہ 4 چیزوں کی ملکیت پر جو ہے یہ زکوٰۃ، ان کے اوپر سال گزر جائے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے اس مسلمان پر۔ اور فطرانے کے لیے ایک 5ویں قسم بھی ساتھ ہے، وہ ہے سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی سے اضافی سامان گھر میں۔ مثلا گھر میں ہمارے جو ہم برتن یوز نہیں کرتے، کراکری کے جو ہمارے شوکیشوں کی زینت ہوتے ہیں وہ، اور جو ہمارے اضافی کپڑے یا اضافی ایسا سامان، اگر سواریاں ہیں وہ اضافی ہے، اس طرح مکان ہے اضافی ہے، تو یہ ساری چیزیں اضافی جو ضروریات زندگی کا سامان ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا فطرانے کے لیے۔ اس کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہونا ضروری ہے، وہ صاحب نصاب ٹھہرائے گا۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آپ حساب لگا لیجئے، اور اتنی اگر آپ کے پاس اتنا سونا ہے، جو یعنی زکوٰۃ کی جو مقدار ہے اس سے اگر کم ہے، یعنی 7.5 تولے سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، لیکن اگر اس کی مقدار اتنی بنتی ہے، اس کی قیمت کے 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے، تو پھر ہم پہ فطرانہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر چاندی ہی ہے تو اس کا دیکھیں، پھر بھی فطرانہ واجب۔ اگر مال تجارت ہے، یعنی دکان کے اندر مال ہے، ہمارے سٹور کے اندر مال پڑا ہے، ہمارے پاس ہم نے سٹاک کیا ہوا ہے، یا اس طرح کی یہ ساری مال تجارت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی مقدار کم از کم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی جتنی بنتی ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، تو اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے۔ اسی طرح نقدی ہو اتنی کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ اس کی قیمت بنتی ہو، تو فطرانہ ہم پہ واجب ہے۔ اسی طرح ضروریات زندگی کی باقی جیسے چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان کی قیمت کو لگا کر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ہم پر فطرانہ واجب ہے تو ہمیں وہ ادا کرنا ہے، ضروری ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو یہ فطرانہ فراخ دلی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو ضرور اس کو عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر لینا چاہیے، تاکہ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو بے سہارا ہیں، جو اس طرح جن کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، وہ اپنی ضروریات کو پورا کریں اور عید کے لیے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ آگے فطرانہ کس کو دیں، فطرانہ کس کو دیں، اور پہلے جو فطرانہ کس پر واجب ہے اس کی مقدار میں نے بتائی کہ یہ گھر کے سربراہ جو ہے وہ جس کی کفالت میں، اگر آپ کی کفالت میں گھر میں آپ کے بیوی بچے اور آپ کے ماں باپ، آپ کے چھوٹے بہن بھائی جو بھی آپ کی کفالت میں ہیں یا ملازم ہیں، ان سب کے لیے سب کا فطرانہ آپ پر دینا ضروری ہے، آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ کے بچے بالغ ہیں اور وہ خود اپنا بزنس کرتے ہیں تو وہ اپنا فطرانہ دیں گے۔ اس کے بعد فطرانہ کس کو دیں، فطرانہ دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جو چیزیں شریعت کا حکم ہے وہ ماننا ہے، جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ ماننا ہے، کہ فطرانہ کس کو نہیں دے سکتے۔ یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں، رشتہ داروں کے اندر فطرانہ ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، اسی طرح بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، نواسہ نواسی کو نہیں دے سکتے، فطرانہ آپ سید کو نہیں دے سکتے۔
فطرانہ آپ غنی کو یعنی جو صاحب نصاب خود ہو اس کو نہیں دے سکتے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ اس کے علاوہ باقی آپ سب کو فطرانہ دے سکتے ہیں، یعنی بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کو، چاچا ماما تایا سب کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انہیں یہ بتانا کہ یہ فطرانہ ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ انہیں عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں، آپ انہیں عید کی خوشی کے لیے کوئی بھی جملہ استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح کر کے آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فطرانہ کتنا دیں، اس کی مقدار کتنی ہے؟ آئیے فطرانے کی مقدار کی طرف چلتے ہیں۔ پر کس گندم کے حساب سے آپ 2 کلو گندم یا اس کا آٹا، یہ آپ فطرانہ ہر گھر کے، اگر آپ کے 5 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں تو ان کے آپ حساب لگائیں۔ پر ہیڈ جو ہے، پر کس جو ہے، یہ 2 کلو گندم کے حساب سے یا اس کی قیمت، جو آج کل موجودہ علماء کرام نے، کیونکہ مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں، مختلف ملکوں میں گندم کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، تو آپ اپنے حساب سے جہاں آپ رہ رہے ہیں اس کے حساب سے آپ دیں۔ اگر کسی ملک میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں ہے، تو پاکستان کے جو گندم کا ریٹ ہے اس کا حساب لگا کے آپ دیں۔ تو پاکستان میں علماء کرام نے اس کے اوپر جو حساب لگایا ہے، اس کا حساب گندم کا اور اس کے آٹے کا کم از کم جو ہے وہ 300 روپے پر ہیڈ ہے۔ 300 روپے پر ہیڈ کے حساب سے آپ اپنا فطرانہ ادا کریں، یہ گندم اور آٹے کے قیمت سے ہے۔ اور اس کے آگے پھر افضل یہ ہے کہ آپ کس قسم کا آٹا کھاتے ہیں، گھر میں یوز کرتے ہیں، آپ اسی قسم کی آپ قیمت بنا کر آپ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اچھا اللہ سے لینا ہے، افضل لینا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پہ افضل اور اچھا ہی خرچ کریں۔ اسی طرح 2 کلو گندم کی مقدار یہ کم از کم 300 روپے۔ اسی طرح جو کی مقدار 2 کلو، اس کی قیمت تقریباً 600 روپے ہے۔ اور کھجور 4 کلو، اچھی کھجور جو آپ کھانا پر خود پسند کرتے ہیں، 4 کلو کھجور تقریباً اس کی قیمت جو ہے وہ 2400 روپے بنتی ہے۔ جو علماء نے اس کے اوپر حساب لگایا ہے، لوگوں کو ریٹوں کے اندر مختلف دشواریاں پریشانی ہوتی ہیں، تو اس کی آسانی کے لیے علماء کرام نے مختلف جگہوں سے ریٹ پوچھ کے ایک میانہ جو ریٹ نکالا ہے، جو بتایا ہے حساب لگا کے، وہ یہی ہے۔ اور اسی طرح کشمش ہے یا پنیر، یہ بھی 4 کلو ہے، اس کی قیمت تقریباً 4400 روپے پر کس بنتی ہے، پر ہیڈ بنتی ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ فطرانہ دیں گے تو یہ ہے کم از کم جو نصاب رکھنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے ہے۔ اگر آپ کی حیثیت، آپ کی جو مالی کنڈیشن اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، تو آپ اس حساب سے، شریعت نے اس حساب سے فطرانے کی اقسام بتائی ہیں۔ آپ سب سے جو کم مقدار جو رکھتا ہے، جس کی حیثیت سب سے کم، یعنی 52.5 تولے چاندی کے حساب سے اس کی وہ صاحب نصاب بن رہا ہے، تو وہ یہ گندم دے، اس کے لیے یہ ضروری ہے اور ضروری ہے۔ اور جو اس سے زیادہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، جس کے پاس زیادہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں فراوانی دی ہے، اس کو چاہیے وہ آگے جو دے۔ جو اس سے زیادہ صاحب نصاب، صاحب مال ہے، وہ آگے کھجور کو جو نصاب ہے کھجور کا، اس کو دے۔ اور اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اور زیادہ دیا ہے، وہ کشمش کے حساب سے اپنا فطرانہ ادا کرے۔ اب گندم کے حساب سے 300 روپے پر ہیڈ پر کس ہے، جو کے حساب سے 600 روپے، یہ پاکستان کے اندر، اور باہر کے، اور ان کا مقدار یہ گندم اور جو 2-2 کلو ہے، اور جو کھجور ہے وہ 4 کلو ہے، اس کے حساب سے پاکستان میں یہ تقریباً 2400 روپے ہے۔ ہاں جی، 2400 روپے۔ اور کشمش کے یا پنیر کے حساب سے یہ 4400 روپے پر ہیڈ بنتا ہے پاکستان کے ریٹوں کے حساب سے۔ اور باقی اگر باہر سے کوئی دوست دیتے ہیں تو وہ اپنے وہاں کے ریٹ کا حساب لگائیں گے، وہاں کی کرنسی کو دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی، اب یہ فطرانے کی مقدار کا آپ کو بتایا ہے۔ اب فدیہ کا
کی مقدار بھی آپ کو بتانی ہے کہ فدیہ کیا ہوتا ہے اور یہ بھی دینا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ یا آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں یا آپ کا کوئی بچہ ہے، کوئی بھی گھر کا آپ کی کفالت میں ہے یا آپ ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری لگی ہے، بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکے، آپ کے والدین ہیں، بوڑھے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکے، تو جو روزہ شرعی عذر کے تحت نہیں ہم روزے رکھ سکے تو تمام ہر روزے کا فدیہ ہے وہ اللہ کی راہ میں فدیہ ادا کریں۔ فدیہ پر روزے کا اسی طرح یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، 2 کلو پر روزے کا، 2 کلو گندم، 2 کلو جو، 4 کلو کھجور، اسی طرح 4 کلو کشمش کا حساب ہے۔ اب اس کی قیمت بھی اسی طرح ہے، یہ پر روزہ یعنی پر ڈے، یہ فدیہ کی مقدار جو ہے پر ڈے یہ تقریباً 300 روپے ہے، اور 30 روزوں کی یہ 9,000 روپے بنتی ہے۔ 9,000 روپے اگر آپ روزے بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں نہیں رکھ سکے شرعی عذر کے تحت، تو آپ اس کا فدیہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ فدیہ ادا کریں گے۔ تو اسی طرح آپ جو کے حساب سے پر روزہ جو ہے وہ 600 روپے اور 30 روزوں کا 18,000 روپے بنتا ہے، یہ آپ فدیہ ادا کریں گے۔ کھجور کے حساب سے پر روزہ پر ڈے جو ہے وہ 2400 روپے اور 30 روزوں کا حساب 72,000 روپے یہ بنتا ہے۔ کشمش کے حساب سے یہ 44 روپے پر روزہ ہے، اور 30 روزوں کا فدیہ جو ہے وہ 1,32,000 روپے بنتا ہے، یہ آپ ادا کریں گے اس کا روزوں کا فدیہ۔ آگے روزوں کا کفارہ، یہ آپ سنیں اس کی مقدار کیا ہے۔ روزے کا کفارہ کب دینا پڑتا ہے؟ جب آپ نے کسی نے روزہ توڑ دیا، کسی نے روزہ توڑ دیا، روزہ توڑنے کا یہ کفارہ ہے۔ کسی بھی وجہ سے روزہ آپ نے توڑ دیا ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کو آگے کہ میرے لیے یہ کام مشکل ہوگا، مجھے یہاں کوئی بھی ایسی آپ کو پرابلم آئی ہے، آپ نے روزہ توڑا ہے، مثلا آپ کو اچانک سے کوئی مسئلہ بنا، آپ نے روزہ توڑ دیا، تو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ کفارہ کتنا ہے؟ یا تو آپ 60 روزے رکھیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے 60 مسکینوں کو۔ تو یہ کفارے کے حساب سے، یہ اس کا فدیے کے حساب سے بھی یہ آپ کفارہ دے سکتے ہیں۔ کتنا کفارہ ہے؟ گندم سے کے حساب سے یہ روزے کا کفارہ 18,000 روپے ہے، جو کے حساب سے 36,000 روپے ہے، اور کھجور کے حساب سے روزے کا کفارہ، روزہ توڑنے کا کفارہ 1,44,000 روپے ہے، اور کشمش کے حساب سے 2,64,000 روپے کفارہ ہے ایک روزہ توڑنے کا۔ اس لیے روزہ توڑنا بہت سخت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور بہت سخت اس کی وعید ہے۔ تو جو توڑ بیٹھے اس کے لیے یہ کفارہ اگر وہ ادا کر لے گا تو اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کفارے کے ادا کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور اس کے سر سے وہ بوجھ اتر جائے گا۔ جی، یہ روزے کا حکم، روزے کی فضیلت، اپنا فطرانے کا حکم، فطرانے کی فضیلت، اور فطرانہ کس پر واجب ہے، اور اس کی جو نصاب ہے، اس کا جو مقدار ہے، اس کے بارے میں ہم نے بتایا۔ اسی طرح فطرانہ کس کو دیں، اس کے بارے میں بتایا، فطرانہ کتنا دیں اور کس وقت دیں۔ ہاں، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ ادا کرنا، یعنی رمضان شریف میں جس نے ادا کر لیا ہے اس نے بہت اچھا کیا، تاکہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر لیں، اور اسی طرح اگر کسی نے نہیں ادا کیا تو وہ ادا کر لیں عید کی نماز سے پہلے، ورنہ یہ زندگی بھر آپ کے سر یہ حکم رہے گا، اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا، نہ ادا کرنے والا گناہگار ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس فطرانے کو ہمیں وقت پہ ادا کرنے اور
جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ مالک ہمارے روزوں کو، ہماری رمضان شریف کی جملہ عبادات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔